رغدہ کے بے اعتبار انداز نے پل میں اس کا موڈ بدلا تھا۔ اسے بازو سے پکڑتے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ کتنی نیگیٹو انرجی بھری ہے اتنا تم میں رغدہ، یہ رشتہ میری مجبوری ہے۔ اگر میں بینا سے شادی نہ کرتا تو سفیان یوسفزئی بھی منتہا سے شادی سے انکار کر دیتا۔ ایسے میں ایک نیا سوال کھڑا ہو جاتا۔ وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ جمائے اس بدگمان لڑکی کو چبا جانے والے انداز میں غرائے تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر دونوں ہی گھبرا اٹھے تھے۔ رغدہ کو کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر وہ سختی سے اپنے ہاتھ اس کے لبوں پر جما گیا۔ پاگل ہو گئی ہو، ذرا بھی اگر کسی کو ہم پر شک ہوا تمہاری جان عذاب میں آ جائے گی۔ اس کے کانوں کے پاس دبی دبی میں چیخا تھا۔ دستک تسلسل سے جاری تھی اور پھر قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ دور جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ رغدہ کا سانس گھٹنے لگا تھا جب وہ اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جائیے شارش یوسفزئی، آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی اور آئندہ اس طرف کا رخ بھی مت کریے گا۔ رغدہ کا انتظار جس قدر کٹھور تھا وہ اس کی بے انتہائی اسے پل میں کمزور کرنے لگی تھی۔ دیکھو رغدہ، اس شادی کی جو حقیقت ہے وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ وہ اسے خود سے بدگمان نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ رغدہ کی جانب سے مسلسل چپ پر اس نے اس کا چہرہ انگس شہادت سے اوپر اٹھایا تو دل جیسے دھک سا رہ گیا تھا۔ اس کی نم آنکھیں چہرے پر چھایا بے وفائی کا کرب اور بٹوارے کا دکھ سمیٹ رہی تھی۔ رغدہ آئیز یور آن گاڈ یار، ایسے لگا تھا سنگاپور کے سمندر کنارے ٹھہرا وہ شخص اس سے ایک بار پھر اپنی لگان ظاہر کر رہا تھا۔ کیا سنگرام، کس بات کی قسم؟ ٹھیک ہے، مان لیا تم نے شارز یوسفزئی کی محبت میں اپنا روپ، اپنی شناخت، اپنا شہر بدلا۔ چلو مان لیا تم نے یہ شادی بھی مجبوری میں کر لی۔ ایسے ہی ایک دن مجبوری میں بینا سے رشتہ بھی بنا لو گے اور میرے ہاتھ میں کیا آیا؟ مجھ کو کیوں سزا دی اس جرم کی جو میں نے نہیں کی؟ پہلے میرے ماں باپ، اب تم سنگرام، کیا میری قسمت یہی ہے کہ میں یوں ہی دربدر اپنوں سے محروم رہوں؟ اس کا سسکنا سنگرام کو ندامت میں مبتلا کر رہا تھا۔ رغدہ، تم صرف اپنا سوچ رہی ہو۔ وہ اسے شانوں سے تھامے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ہاں، میں صرف اپنا سوچ رہی ہوں کیونکہ مجھے دنیا کا نہیں سوچنا، مجھے کسی کا بھی نہیں سوچنا۔ رغدہ سے شدید ری ایکشن کی توقع تو وہ رکھتا ہی تھا مگر اس قدر جذباتی ہوگی سنگرام کو اندازہ نہیں تھا۔ اوکے، تمہیں یہی سب کرنا تھا تو کر لیتے۔ مر گیا تھا نا سنگرام، تو میں بھی مان لیتی کہ مر گیا ہے میرا شوہر۔ بیوہ ہوں میں، پھر کیوں اغوا کروایا، کیوں لائے ہو یہاں؟ سنگرام نے بہت ضبط سے اسے خود میں بھیجتے آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ وہ ایسے ہی بلکتے ہوئے صبر کرنے لگی تھی۔ جب کافی حد تک خود کو کمپوز کر لیا تو سنگرام کو خود سے دور دھکیلا۔ جاؤ تم یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی ہے۔ سنگرام نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے اسے تنہا چھوڑ دینا ہی مناسب تھا، تبھی وہ اسے چھوڑتے خاموشی سے مردان خانے واپس آیا تھا۔ ایک طرف بنے گیسٹ روم کی چابی منگائی اور تمام حالات و واقعات کو سوچتے اپنا تجزیہ کرنے لگا تھا۔ جس دن وہ تینوں لندن سے پاکستان پہنچے تھے، اسے پاکستانی بزنس کمیونٹی کی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی جس کی وجہ سے وہ پشاور کے لیے اپنی فلائٹ مس کر بیٹھا تھا۔ پر اگلے چند گھنٹے کے لیے تب بھاری ثابت ہوئے جب شارز اور ڈاکٹر رافع کی گاڑی کھائی میں جا گرنے کی خبر ملی تھی۔ یہ سب ناقابل یقین تھا، اس کے لیے کتنے دن وہ اس خبر پہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ جب اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے اس نے وہ کہانی بدل دی تھی۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں شک کیڑا ضرور کلپلایا تھا کہ یہ حادثہ محض حادثہ نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ خان رئیس نے اپنے راز کی خاطر اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، بلکہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ خان رئیس اور یوسفزئی خاندان کی دشمنی کے زد میں آ کر اس کی بے گناہ ماں کو بھی مارا گیا ہے۔ سنگرام اورنگزئی کی کل کائنات اس کی ماں اور دوست شارز یوسفزئی تھا۔ اسے اس وقت اپنی زندگی کا کوئی خاص مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ یقیناً علاقائی طاقت کے حساب سے خان رئیس سے کمزور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان قبائل میں قتل کی کیا قیمت تھی، اس لیے ایک عرصہ خاموش گزارا تھا۔ وہ اپنی ماں کو تو گنوا چکا تھا لیکن شارز یوسفزئی کی ماں اور بہن کو البتہ ایک آس کے سہارے خوش رکھنا چاہتا تھا جب وہ لڑکی اس کی زندگی میں چلی آئی تھی۔ رغدہ اچکزائی، جسے محض یوسفزئی خاندان کے ڈر سے اس کے ماں باپ نے کہیں دور چھپا دیا ہے، یہ کہانی برہا شارز سے سن چکا تھا، پر جس وقت وہ اس لڑکی کا اسیر ہوا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ اس کے قریب رہنے کے بہانے اس کے گھر جا پہنچا تھا، پر وہاں موجود اپنی فیملی کے ساتھ موجود خان رئیس کی تصویر نے گویا ماضی کے سارے راز افشا کیے تھے۔ محبت، بدلے اور انتقام کا پیرہن اڑ چکی تھی اور تب سے اس نے تمام عمر خان رئیس کے دل میں اجڑی بیٹی کا غم لے کر جینے کا خاموش وار سوچا تھا۔ پھر اس انتقام میں اس نے خود پر شارز کا لبادہ اڑنے کا سوچا تھا جب وہ پھر اس کے سامنے آ گئی تھی۔
اس کے لیے کس قدر مشکل تھا ایئرپورٹ سے لے کر گھر میں موجود اس کی بیوی اس کی اولین چاہت سے آنکھیں چرا کر رہنا، جب فاطمہ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے قسم دی کہ اسے بینا سے شادی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ اب تک اس کے نام سے بیٹھی تھی اور اپنے خاندان رنجشوں کی کہانی میں الجھا سنگرام خان واقعی خود کو بھول چکا تھا۔ پر رغدہ جس کو پہلو میں اس نے دن و رات گزارے تھے، پہلے وہ عورت اپنے شوہر کے معاملے میں اپنی ایکسٹرا حص کا استعمال کیسے نہ کرتی؟ شاید وہ اس جھوٹی پہچان میں کمزور پڑ کر رغدہ کو بھلا کر بینا کو اپنا لیتا، پر اب تو یہ ناممکن تھا کہ وہ لڑکی شب و روز اس کے سامنے رہے اور وہ اسے بھول جائے۔ وہ بری طرح مات میں پڑا تھا۔ دلہن کا 16 سنگار کیے کچھ جیت کے انہوں احساس میں زرشار بنفیشن یوسف زئی دھڑکتے دل سے اس کا انتظار کر رہی تھی، پر گھڑی کی سوئیاں تیزی سے گزرتے وقت کا احساس دلا رہی تھی اور اس کا انتظار محض انتظار رہ گیا تھا۔ شہری یوسف زئی کو نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا تھا، اسی انتظار میں وہ سو گئی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسے فریش سا واش روم سے نکلتا دکھائی دیا تھا۔ خان آپ، میں نے ساری رات آپ کا انتظار کیا اور آپ آئے نہیں، سب خیر تھی نا؟ وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ سنگرام نے ایک نظر اسے دیکھا تو دل میں ملال جاگا تھا۔ وہ شاہریز یوسف زئی کی اولین چاہت تھی، لیکن اس نے فاطمہ اور صرف شامین کا سوچا تھا۔ وہ یہ کیوں بھول گیا تھا کہ وہ اپنے مصنوعی وجود سے کسی اور کی امیدوں کا مرکز بھی بن جائے گا؟ میں اپنے کسی عمل کے لیے تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں اور نہ تمہیں انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اس سے نظریں چرا آئینے کے سامنے جا رکا تھا۔ بینا نے کچھ دیر اس کی خوابیدہ آنکھوں کو دیکھا تو اسے لگا جیسے اس کے سو جانے پر ہی ناراض ہے، تبھی اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ خان آپ ہم سے ناراض ہیں کسی بات کو لے کر؟ شاید یہ بینا کی خوش فہمی تھی جو اس کے بیزار انداز کو دیکھ کر اسے ناراض سمجھ رہی تھی۔ سنگرام نے ایک گہری سانس ہوا میں سرخ کی اور اس کا ہاتھ تھامے ایک طرف آ بیٹھا تھا۔ دیکھیں بنفشین، میں نہیں چاہتا کہ آپ کس قدر اس بات سے آگاہ کہ نہیں، لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا جب تک اپنے دوست کے قاتلوں کو کیفیت کردار تک نہیں پہنچا دیتا، مجھ پر دنیا کی ہر خوشی حرام ہوگی۔ مما کے اصرار پر میں نے یہ شادی کر تو لی، لیکن اسے نبھانے کا وقت کب آئے گا یہ میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک لاحاصل انتظار کرنا پڑے۔ وہ مناسب الفاظ میں اسے بہت کچھ سمجھاتے اس کے ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا۔ بینا کے تو جسم میں مانو کاٹو تو خون میں بدن والی بات ہو رہی تھی۔ وہ بے جان پھترائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ کھل کر رغدہ اندر آئی تھی، سنگرام اور دلہن کے لباس میں بیٹھی بینا کو دیکھا وہ لب پیچ کر رہ گئی۔ یہ مہراب خاتون نے کھانا بھیجا ہے آپ کے لیے۔ اس نے ایک چپتی نگاہ سنگرام پر ڈالی اور جیسے آئی تھی ویسی چلی گئی تھی۔ سنگرام بینا کے پہلو سے اٹھتے ٹرے میں رکھا ناشتہ کرنے لگا۔ بینا کی آنکھوں میں دھواں سا بھر رہا تھا، جبکہ وہ خوب سیر ہوتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ بینا کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے حسن سے اسے مروب کر کے زہر کر لے گی، تبھی ہر وقت سجی دھجی سے اسے قریب رہنے کی کوشش میں ہوتی تھی، تو وہیں رغدہ کے شب و روز جیسے کانٹوں پہ گزر رہے تھے۔ حسد، رقابت اور دوسرا ہٹ کا احساس اسے کسی پر سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ جب ایک شب وہ اس کے پاس چلا آیا تھا دن بھر کی تھکان دور کرنے کو، وہ نیم گرم پانی سے فریش ہوتی باہر آئی تو اسے اپنے بیڈ پہ دراز دے کر اس کے ماتھے پہ کئی بل پڑے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رغدہ نے حسب عادت اسے دیکھ کر شور ڈالا، پر وہ بنا اس کی باتوں پر کان دھرے اسے مکمل زج کر رہا تھا۔ آف کورس اپنی بیوی کی یاد آئی ہے، اس سے ملنے آیا ہوں۔ اگر تم ابھی یہاں سے نہ گئے تو میں تمہاری بیوی کو بلا کر تمہارے سارے کرتوت بتا دوں گی۔ سنگرام اسے باہوں میں بھرے اس پر جھکتے ہوئے جسارت کرنے لگا جب وہ اسے پرے دھکیلتی دھمکیاں دے رہی تھی۔ سچ میں جانم، تم میری ذات پر یہ ظلم کرنے والی ہو، اپنے شوہر کو بدنام کرنے والی ہو؟ وہ شریر ہوتے اس کی بات کو مذاق میں لے رہا تھا۔ کیوں، ہر ظلم کا حق صرف آپ کو ہے؟ اور فار کائنڈ یور انفارمیشن، میرے شوہر کو مرے 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ وہ اسے پھاڑ کھانے والے انداز میں دیکھتے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں جانم، جو ظلم کیا اس کا مداوع بھی تو کرنا ہے۔ تم جانتی ہو ہمارے ہنی مون کے شب و روز کیا کچھ یاد نہیں آتا مجھے؟ ان چاشنی بھرے لبوں کا ہر پل مؤثر ہونا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم نے کبھی کسی کے سینے سے لگ کر کسی سہانے خواب کو محسوس ہی نہیں کیا، تو پھر تمہیں کیسے معلوم ہو کہ باہوں کے لمس کی خوشبو کیا ہوتی ہے؟ اس کے روٹھے پن سے شکوے پر رغدہ کو مزید غصہ آیا تھا۔ سچ میں یہ تم مجھے بتاؤ گے کسی سہانے خواب میں جینا کیسا ہوتا ہے، جیسے دوسروں کی زندگی میں کانٹے بھرنے کا شوق ہے؟ رغدہ کا غصہ بھرا انداز دیکھا وہ پھر بھی ٹھیٹ پن سے مسکرا رہا تھا۔ ہاں ہاں، ایسا لگتا ہے۔ میں ایک بار پھر سے عزت دی رغدہ کے سامنے، جسے بڑی مشکل سے قابو کیا تھا میں نے۔
चिंगराम ने आइस विंक करते एक हल्की फुल्की जसारत कर डाली जब वो मजीद सख्त पा हुई थी। झूठे मुनाफे एक नंबर के दगाबाज शख्स हो तुम। अगर तुम्हें ऐसा लगता है इस बार मैं तुम्हारी चकनी चबड़ी बातों में आ जाऊंगी ना, तो ये गलत फहमी है। दिल से निकाल दो, तुम निकलो यहाँ से। वो उसके सीने पर हाथ जमाए से धकेल गई थी जब सिंगराम ने पूरी ताकत से अपने ऊपर खींचते हुए बेड पे गिराया था। लगता है इसके इरादों की आ गई बातें मजीद भीरी थी। किस खुशफहमी में मत रहना तुम, दूर हटो मुझसे। वो इसके चुंगल से आज़ादी हासिल करने की तगवातूद में हलकान हो रही थी, जबकि सिंगराम की ज़ौमनी निगाहें इसकी भीगी सफ़ेद चमकीली सुराहीदार गर्दन से सफ़र करती इसके नरम और नाजुक सीने की तरफ उठ रही थी, जहाँ इसके शरबती रंग फूलों से कतरा कतरा टपकता पानी ओस की मानने लग रहा था, जो सिंगराम को मदहोश करने लगा था। हाँ, हम जानब इस दिल में सब करीने इसी दिलदार के तो रखे हैं। अब इसे आप हमारी खुशफ़हमी कहें या अपनी खुशकिस्मती। चिंगराम ने अपने सुलगते लबों से इसकी आंखों को मुअत्तर किया। इससे पहले कि वो इन कार्रवाइयों पर संभलती, वो इतने दिनों से इसे सामने देखकर बंधे ज़ब्त के बंधन तोड़े इसके लबों से रस की चाशनी अपनी सांसों में उतारने लगा था। रक्ता के सामने इसकी शिद्दत और भरे बल गुजरने लगे थे। कैसा था वो शख्स जिसकी नफ़रत में भी इश्क की महक आती थी, जुनून की हद तक जाने वाली, दिल पर नरम गरम जज्बात की आज महक आती शिद्दतें याद करते वो रोने लगी थी। जबकि सिंगराम ने तो इसे अपने पास जाकर जैसे सारे एहसासात गिरवी रख बैठा था। सिंगराम की शिद्दतों पर वो इसे झंझोड़ कर रह गई थी। वो ज़रा सा चेहरा ऊपर उठाए रखता कि सुर्खी माइल चेहरे पर गोया अपनी मोहब्बत के रंग देखने लगा था। दूर रहो मुझसे, नफ़रत हो रही है मुझे तुमसे। रक्ता की आंखें शिद्दत गराजारी से लाल पड़ रही थी। यह एहसास इसे कचू के लगा जा रहा था कि इस शख्स ने पहले इसे इंतकाम की खातिर इस्तेमाल किया और अपनी मर्दाना तस्कीन के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आह सच में मने जानम, चलो तुम अपनी नफ़रत निभाओ, मेरा ज़रा अपने इश्क की मिराज को छू लो। सिंगराम का दिल इसके बस में नहीं था, जो आज शायद तमाम हदें उबूर करना चाहता था, और सिंगराम भी दिल की सदाओं पर कान धरे धरे थे। वो पूरी तरह से अपनी मोहब्बत की पनाह में लेना चाहता था, तभी रख्ता का कोई एहतजाज मायने नहीं रखता था, ना आने वाले वक्त का खौफ था। शायद मोहब्बत ऐसी होती है, सरखुद सी, निडर सी, बेबाक सी। तुमने हमेशा अपना सोचा है सिंगराम, तुम कल भी अपनी मफाद जीत रखते थे और आज भी तुम्हें अपनी बेजा मनमानी करनी है। वो खौनखार सी होती अपने नाखून से इसका चेहरा नोचने की कोशिश करने लगी, जबकि सिंगराम ने इसके जुनून को खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी और इसके दोनों हाथ थामे इसके दाएं बाएं लॉक किए और एक बार फिर इसे रख्ता के चेहरे पर अपनी मोहब्बत का रंग देखने का मुंतज़िर था। तभी फिर इससे इसके होठों को बेतहाशा चूमते वो रख्ता को बेबस कर चुका था। इसके गीले बालों की महक अपने अंदर उतारते इसकी गर्दन पर चेहरा छुपाए इसके नाजुक वजूद को अपने हिसार में जगड़े इसे मुकम्मल अपनी कैद में ले चुका था। आई हेट यू, इसने सिसकारी भरते हुए अपनी नफ़रत का भरपूर इजहार किया था। कोई बात नहीं, जैसे दोबारा निकाह किया ऐसे ही मैं फिर से मोहब्बत करना सिखा दूंगा मन्नी जानम। वो इस पर मुकम्मल हावी होते गैर संजीदा अंदाज में बोला था। अगली सुबह का सूरज तुलू होने से पहले ही वो इसके रूम से निकल गया था। वो किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी जब बीना वहाँ आई थी। बखौर इसके निखरे रूप को देखा था। इस घर में जिस हैसियत से वो मौजूद थी, इसकी ज़िम्मे बाकी मुलाजमिन की तरह कई एक काम थे, और वो पूरा दिन ही यूसुफ से हवेली के मकीनों की कदम बोसी में लगी रहती। पर इस सब के बावजूद जो चीज़ इसे सबसे मुनफरिद करती थी वो इसकी खूबसूरती थी, जो मामूली से मामूली लिबास में भी निखर कर सामने आती थी। ये कपड़े कहाँ से लिए हैं तुमने? बिना के अंदाज से झलकती वाज़ेह हकारत को वो महसूस कर सकती थी। छोटी सरदारनी ने लाकर दिए हैं, कोई ख़ास एतराज़? रागता संग्राम की वजह से पहले ही तपी हुई थी और सुबह सुबह बीना से मुँहमारी हरगिज़ नहीं चाहती थी। ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मुझसे? मत भूलो कि तुम इस हवेली की मामूली सी मुलाज़िमा हो और मैं बहू। मुझसे ज़बान दराज़ी की सज़ा तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। बिना यूसुफ़ज़ई के लव व बयान में छाया ग़ज़ैम रख्ता की आँखें भराने लगा था। वो बिना इसे जवाब दिए खाना उठाए बाहर टेबल पर लगाने लगी थी। आखिर किस गुरूर में मुब्तला हो तुम? हाँ, इतना नखरा जैसे किसी महल की शहज़ादी हो। बीना एक बार फिर इसके सर पर आ पहुँची थी। इस बार रख्ता से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। बिल्कुल मैं खुद को किसी शहज़ादी से कम नहीं समझती। अब आप वजह पूछेंगी? वो दोनों हाथ सीने पर जमाए दाँत कचकचाते हुए बोली थी। बीना तो इसके तर्ज़ तख़ातुब पर हैरान थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, रख्ता ने शाहाना अंदाज में हाथ उठाए इसे धीमा रहने को इशारा किया। ऑफ़ कोर्स वजह तो तुम्हें जानना भी चाहिए। आखिर को जिस शहज़ादे की तुम बीवी हो, बनफिशिंग यूसुफ़ज़ई, मैं भी इसी की बीवी हूँ। वेट मिनट, और तुमसे अव्वल दर्जे पर शायद मनपसंद नहीं, शायद पहली बीवी।
وہ اپنے اندر کی کھلن مہم انداز میں بینا پر اتارتی واپس جانے کو مڑی، پر اپنے پیچھے ٹھہرے سنگرام کو دیکھ کر ذرا رکی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ خان کی لڑکی، یہ سر خود لڑکی، اس کی اتنی جرأت ہو گئی کہ مجھے دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا؟ بنا یوسفزئی کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ چاہ کر بھی وہ آنسو صاف نہیں کر سکا تھا اور کچھ سوچتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ رغدہ اب زیادہ دیر چپ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ خود اس کے سامنے اپنی ہار تسلیم کر آیا تھا۔ آج ایک بار پھر سے گاؤں میں جرگہ اکٹھا تھا جو زرخام کی ضد پر ہو رہا تھا۔ بولو خان رئیس، جو پہلے طے پایا تھا تم نے اس عمل پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیوں زرخام خان کی بیوی اب تک تمہارے گھر میں ہے؟ جرگے کے سربراہ کی بات پر اس نے مٹھیاں بھیجے زرخام اور پھر وہاں موجود باقی لوگوں کو دیکھا تھا۔ کیونکہ میری بیٹی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اسے زرخام خان سے طلاق چاہیے۔ خان رئیس کی بات پہ مجمع میں کھلبلی مچی تھی۔ جھوٹ بولتا ہے یہ شخص، ساری بات اس کی بدنیتی کی ہے۔ زرخام نے ہاتھ میں تھامی گن اس پر تھانی تو سب الٹ ہوئے تھے۔ پاگل مت بنو زرخام خان، ہم یہاں بیٹھے ہیں معاملہ سلجھانے کو۔ بولو خان رئیس، کیا کہہ رہے تھے تم؟ جرگے کے سربراہ نے زرخام کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے خان رئیس کی طرف اشارہ کیا۔ مہرماں سے زرخام خان کا نکاح جس ایمرجنسی میں کیا گیا تھا، وہ اس کے لیے ذہنی طور پر آج بھی تیار نہیں ہے، اس لیے دیر یا بدیر ہم کورٹ سے رجوع کر کے اس کا نکاح ختم کروا دیں گے۔ اب کے خان رئیس کے چچا آگے آئے تھے۔ ارے بدبختو، بڑے بزرگوں کی موجودگی میں تم لوگوں کے گھروں کے فیصلے اب عدالتیں کریں گی؟ وہاں موجود ایک بزرگ نے تعصب سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جب تمام کارروائی کا جائزہ لیتے مختار یوسفزئی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ رکے تھے۔ دیکھو خان رئیس، مہرماں اور زرخام خان کی امانت کے طور پر تمہیں سونپی گئی تھی، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اسے یہاں آنے دو۔ کیوں اپنی اور اپنی بیٹی کی جان کے دشمن بن بیٹھے ہو؟ مختار یوسفزئی، جن کا پہلے ہی خیال تھا کہ وہ زرخام خان سے مہرماں کی طلاق لے کر خان رئیس کو پشیمان کریں گے، اب گویا الگ ضد میں آئے تھے۔ وہ نہیں رہنا چاہتی زرخام خان کے ساتھ تو میں زبردستی نہیں کر سکتا ہوں، خان رئیس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ تم ایک بار پھر اپنی بیٹی سے اس معاملے میں بات کرو۔ دیکھو خان رئیس، تمہاری بیٹی خون بہا میں نہیں بلکہ کے رہا میں جائے گی۔ تمہاری بیٹی کا گھر بسا رہے، اس سے بڑھ کر تمہیں کیا چاہیے؟ وہ بیٹھے معزز اسے سمجھانے لگے تھے، جبکہ خان رئیس ایک ہی بات پر بضد تھا، اسے مہرماں کا فیصلہ چاہیے تھا۔ جرگہ بغیر کسی حتمی فیصلے پر پہنچے ختم ہو گیا تھا۔ اگر مہرماں خود یہ آ کر کہہ دے کہ وہ زرخام خان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کوئی بھی اسے مجبور نہیں کرے گا۔ ادھر زرخام کو تو جیسے کسی انگاروں پر لٹا دیا تھا۔ مہرماں سے دستبرداری کے لیے اس کے لیے ناممکن تھی، تبھی وہ بنا سوچے خان رئیس کے گھر پہنچا تھا۔ وہ جو اس وقت مہرونسا سے باتوں میں مصروف تھی، اس کی اچانک آمد پر پریشان ہو اٹھی تھی۔ دیکھو بیٹا، قسمت کی ستم ظریفی کہ ایک ماں کو چھوٹی دلاسے دے کر اس سے منہ بولا بیٹا ہی چھین لیا، مگر میں نے تمہیں اپنی اولاد سے کم نہیں جانا۔ میری بھی خواہش ہے کہ تم مہرماں کے ساتھ رہو، مگر اس زور زبردستی کے رشتے میں کوئی خوشی نہیں مل سکے گی تم دونوں کو۔ مہرونسا نے اسے دیکھ کر بات سنبھالنی چاہی تھی، پر مہرو جی میری بیوی نہیں، میری محبت بھی ہے ماں، میں نے بھی آپ کو ماں بولا ہے تو اس حق کی قدر کرتا ہوں، پر بہت کرتا ہوں میں ان سے۔ مہرو جی سے الگ ہونا میرے لیے موت سے کم نہیں ہوگا۔ اس نے سامنے کھڑی مہرماں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ مہرونسا نے ایک بے بس نگاہ بیٹی کی طرف ڈالی، پر میں تم سے نہ ہی محبت کرتی ہوں، نہ کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے لا تعلقی کا اظہار کرتی، کیونکہ انا کو گوارا ہی نہیں تھا وہ شخص، وہ گھر جہاں رشتوں کی قدر نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہی مرضی ہے، آپ کو یہاں سے لے جانے کے لیے میں زبردستی کروں تو ایسے ہی صحیح۔ وہ دبے دبے انداز میں چیختے اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ زرخام بیٹا، کیوں معاملات کو الجھا رہے ہو؟ مہرونسا بھی بے بس ہوئی تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ماں جی، جب مہرو جی کا دماغ بالکل ٹھکانے پر آ جائے گا تو میں ان کو آپ سے ملوانے ضرور لاؤں گا، فی الحال مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ انتہائی معذرت بھرے انداز میں مہرونسا سے کہتے ایک پل میں اس مومی گڑیا کو اپنے شانوں پہ اٹھائے وہاں سے نکلا تھا۔ مہرماں کا چیخنا چلانا، اسے گالیاں دینا کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ خان رئیس کی غیر موجودگی کا وہ خوب فائدہ اٹھا چکا تھا، تو وہیں اس کے قبضے میں مہرماں گز جان اور گن کے ہلکے پھلکے دو فائز نے سیکورٹی گارڈز کو پیچھے رہ جانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ زرخام نے اسے اس کے پرانے روم میں، جو کہ اب زرخام کی ملکیت تھا، وہاں لا کر تقریباً بند کر دیا تھا۔ میراب خاتون، جنہوں نے اسے گودو کھلایا تھا، گھر کے باقی ملازمین بھی اس کو ملنے کو بے تاب نظر آتے تھے، پر زرخام نے سب کو ہی آنکھیں دکھا دی تھیں۔ زرخام، یہ کیا طریقہ ہے بچہ؟ مہرماں بیٹی 24 گھنٹے سے ایک ہی کمرے میں بند ہے، نہ اسے کھانا پہنچانے دیا نہ خود لے کر گئے ہو، ایسے تو مر جائے گی وہ۔
वो जो इसे यहाँ लाकर खुद मर्दान खाने का बासी बन बैठा था। मेहराब खातून के स्पेशल बुलावे पर यहाँ आया तो इसकी क्लास लेने लगी थी। वो 2 दिन भूखा रहने से कोई नहीं मरता और आपकी वो महारानी बेटी ज़रख़ाम खान से बेवफ़ाई की सज़ा तो खूब मिलनी है। ये तो बस अभी आगाज़ ही देखा है इसने। एक कहर आलूद निगाह बंद दरवाजे पे डालकर वो दबे दबे गुस्से में बोला था, ज़रख़ाम खान क्या अपने बाप की तरह तुम में भी इंसानियत मर गई है? चाबी दो मुझे। वो उसे टपकते हुए इसकी जानिब हाथ बढ़ाए बोली थी, पर मोरे ज़रख़ाम इसके तंबी अंदाज़ पर मुँह बसोरते इन्हें चाबी पकड़ा गया और खुद भी इनके पीछे चला आया था। मेहराब खातून ने अंदर दाखिल होते से ढूंढा जो नईफ़ ज़दा वजूद की मानद निढाल सी बेड पर पड़ी थी। इन 24 घंटों में भूखा प्यासा रखने की वजह से इसके अंदर हिम्मत व तवानाई जैसे ख़त्म हो गई थी। मेहरू मेरी बच्ची। मेहराब खातून ने तड़प कर इसे सीने से लगाया तो ज़रख़ाम बकले झाँकने लगा था। नफ़रत खान रईस से थी, इसकी औलाद से थोड़ी न जिनको उन्होंने गोदों में पाला था। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा ज़रख़ाम, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। मेहराब खातून ने इस पर गुस्सा निकाला था। आप भूल रही हैं मोरे आपका बेटा मैं हूँ, ये नहीं और उसके बाप। दफ़ा हो तुम यहाँ से। उन्होंने ज़रख़ाम खान को घरका था। इनके सीने से लगी मेहरमा इतनी शिद्दत से तो कभी मेहरुनिसा के सीने से भी लगकर नहीं रो सकी थी। ज़रख़ाम इस पर गुस्से भरी निगाह डालते बाहर निकल गया था। किचन में आकर इसके लिए दूध बनाया। जब रख्ता वहाँ आई थी, ये जाके मोरे की लाडली को पकड़ा दो। इसे घूरते हुए दूध इसके हाथ थमाया तो वो नासमझी से इसे देखती मुलाज़िमा से मेहराब खातून का पूछते महरमा के रूम में आई थी। सफ़ेद कुर्ते शलवार में उलझा सा सरापा लिए सुर्ख़ आँखों वाली लड़की के नकुश काफ़ी हद तक इसे मशाबे रखते थे। इसे समझने में देर नहीं लगी थी कि यही महरमा थी, इसकी माँ जाई। रख्ता का दिल तेज़ी से धड़का था। मेहराब खातून चूँकि इसका दर्जा किसी मुलाज़िमा से कम नहीं था, इसलिए इसकी हदूद यहीं तक मुमकिन थी। अरे रख्ता आओ इससे मिलो, ये महरमा है तुम्हारी छोटी बहन और मेरी बेटी। मेहराब खातून ने वहीं अपने नर्म लब अंदाज में कहा जब महरमा की निगाह इस पर पड़ी थी। इन दोनों की आंखें इस मिलन पर अश्कबार हुई थी। ये कुदरत का अजीब खेल था। जिस हवेली के जुल्मत गधे के साए से बचाने के लिए इन दोनों को माँ बाप से अलग किया गया था, आज वही हवेली इनके मिलन का मस्कन बन रही थी। मेहराब खातून ने इनकी खामोशी से इसकी महसूस की तो खुद भी इस जज्बाती कैफियत का शिकार होते ही बाहर निकल गई थी। जब रकदा ने इसकी जानिब हाथ बढ़ाए थे और इससे महरूनिसा की खुशबू लेना चाहती थी, अरसा दराज हुए थे, माँ को गले लगाए वो दोनों कितनी देर एक दूसरे के गम को रोती रही थी। न जाने अभी और कितनी देर इनकी किस्मत में दरबदरी थी। सिंगराम ज़ई इंतहाई मफलूज हालत में इसके सामने आकर रुका था। सिंगराम औरंगज़ेब मर्दों का ये हाल शिकस्ता अच्छा नहीं लगता, मर्द बनो और हालात का डट कर मुकाबला करो। सिंगराम ने कारदार निगाहों से अपने सामने वजूद शख्स को देखा था। मैं शिकस्ता हाल नामर्द ही सही पर अब ये तय है कि मैं इस खेल का मज़ीद हिस्सा नहीं बन सकता। शायद मैं इस कदर ज़ालिम नहीं बन सकता जो यूसुफ़ ज़ई ख़ानदान के इरादों में चट्टानें भर दे। सिंगराम के लब खींचकर कहने पे मुकाबिल ने एक ज़ोरदार कहकमा लगाया था। मोहे लगन मन की प्रीत लो हम भूल गए मन यारम की रीत। इसने एक आंख दबाए सिंगराम को महम इशारा किया तो वो तब उठा था। किस कदर जालिम इंसान हो तुम, जिस हालात व वाक़ियत असर नहीं रखते, लेकिन अब बस मैं किसी लड़की के अरमानों का इस कदर कातिल नहीं बन सकता। अब तरस आ रहा है मुझे बनफशीन पर। संग्राम के अंदाज में जिस कदर करावट थी, ऐसा लगता था मुकाबिल काफ़ी महफूज हुआ था। तुम सिंगराम कोसे से आगे बढ़ते इसे मुक्का मारना चाहता था जब इसने अपना बचाव करते पूरी ताकत से सिंगराम को दूर धकेल दिया था। बस थोड़ा इंतज़ार मेरी जान, एक बार खान रईस का पता साफ हो जाए इसके बाद क्या? आई एम रियली सॉरी, मैं मज़ीद ये खेल जारी नहीं रख सकूँगा। सिंगराम ने रूठे अंदाज में कहा, लेकिन मेरी जान, यही तुम्हारे लिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफ़ा, उम्मीद है तुम इसे पसंद करोगे। सिंगराम इसकी बात दरमियान में उचकते एक पार्सल इसकी तरफ बढ़ा गया था। इसने इंतहाई दिलचस्पी से वो पार्सल लेते इसे खोला पर अगले ही लम्हे इसका चेहरा फ़क हुआ था। सिंगराम तुम सॉरी ना मैं अच्छा इंसान साबित हो सका, ना अच्छा दोस्त और ना अच्छा शौहर, पर मैं एक बेहतरीन महबूब ज़रूर बनना चाहूँगा। सिंगराम अपना फैसला सुनाते वापस जाने को मुड़ा था। ओह तो तुम रख्ता चगज़ाई से हार गए हो, मत भूलो कि वो खान रईस की बेटी है, एक कातिल की बेटी। इसने गोया सिंगराम की सोई गैरत को जगाना चाहा था। सिंगराम ने एक पल को आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस हवा के सुट की थी। मुझे बनफशीन से बेइंतहा हमदर्दी, पर कितनी लड़कियों के सुहाग पहली रात उजड़ जाते हैं, वो भी तो जिंदा रहती है ना। सिंगराम ने आखिरी जंग हारने की निशानदेही की। इससे पहले वो किसी और तरह से सिंगराम को रोकता, सिंगराम वहाँ से निकलता गया था। पीछे एक लामहदूद सोचों का ताना-बाना जुड़ा था।
وہ اس मुकाम पर आकर हार नहीं सकता था। वो संग्राम की किसी एक गलती का ख़मीज़ा नहीं भुगतना चाहता था। तभी एक अहम फैसले पर पहुंचा था। मेहरमा के यहाँ आ जाने से रख्ता को ऐसा लगता था जैसे एक अनजान सी ताकत आ गई हो। संग्राम किसी काम के सिलसिले में गांव से बाहर गया हुआ था। इसका सारा दिन मेहरमा के आसपास ही गुजरता था। मेहरमा को घर की ख़वातीन से मिली तो तवज्जो एक अलग सुकून में लाई थी। जाती सर्दियों के दिन शुरू थे, जब एक दिन एक खबर ने गोया यूसुफ से हवेली के सतूनों को पूरी ताकत से हिला दिया था। जब वो जख्मी हालत में घर आया था। या अल्लाह बेड़ा गर्क हो इन दुश्मनों का जो मेरे बच्चे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। रख्ता इसके लिए हल्दी मिला दूध लाई थी। जब फातिमा ने एक नफरत निगाह इस पर डालते हुए कहा था, तुम क्यों लाई हो ये? तुम्हारा बस चले तो अपने बाप की तरह खान को जहर देकर ही मार डालो। बीना की बात पर रख्ता ने एक शिकायती निगाह इस पर डाली जो इससे यकसर बेगाना बैठा था। रख्ता का दिल भी इसकी तकलीफ पे टुकड़े टुकड़े हो रहा था, पर इसे बीना जितना हक जताने का हक कहाँ था। अगले कई दिन तक गोया इसके बाप की सज़ा के तौर पर संग्राम को देखने पर भी पाबंदी लग चुकी थी। जैसे इस दिन मंतहा सुफियान के हमरा शारे से मिलने आई तो सुफियान की चुभनज़दा नज़रें खुद पर महसूस करते इसने पूरा दिन ही खुद को रूम में बंद किया था। जब रात गए भूखे एहसास पर वो कमरे से बाहर आई थी। तकरीबन पूरी हवेली ही तारीकी में डूबी थी, शायद सब लोग सो रहे थे। रख्ता इंतहाई नपे तुले कदम उठाए किचन में आई थी। अभी इसने अपने लिए कहा खाना गर्म ही किया था जब अपनी पुष्प पर किसी की मौजूदगी का एहसास करते वो हौल उठी थी। डरते डरते नज़र इसकी तरफ तो अपने पुष्प पर ठहरे शख्स को देखकर इसकी जान हलक में अटकी थी। कैसी हो बुलबुल? सुफियान की खबासत भरी नज़रें खुद पर जमी देकर वो मदद तलब नज़रों से इधर उधर देखने लगी थी। इस रात तुम्हारे नाम नेहा शौर ने मुझे बड़ा मारा था। अब क्या होगा तुम्हारा? अब तो वो अपनी दूसरी बीवी के पहलू में सुकून की नींद सो रहा होगा। सुफियान के खबासत भरे अंदाज पर रख्ता सहमी थी। देखो दर्द दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना वरना बहुत पछताओगे। वो जी कड़ा कर इसे धमकियाँ दे रही थी। आहो मेरी बुलबुल, क्या यही अच्छा होना? तुम अपनी ज़बान का इस्तेमाल ना करो, हम सुलह सफाई से सारा मामला निपटा लें। देखो मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। एक तो खून बहा में आई लड़की की इज्जत नहीं होती और इस पर क़यामत ख़ेज़ जैसी जवानी पर शौहर की बेरुखी का गम। मेरा कंधा तुम्हारे गम उठाने को हाजिर है। सुफियान ने एकदम इसका हाथ थामा था और तभी अचानक से लाइट गई थी। रख्ता को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके वजूद को सलाखों पर कैद कर लिया हो। हाँ क्या बात है, ये लाइट भी हम पर मेहरबान नज़र आती है। अब तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि किचन में कौन। खटाक की एक आवाज़ से सुफियान की आवाज़ बंद हुई थी और उसने रख्ता का हाथ छोड़ दिया था। रख्ता इस अंधेरे में वहशत से अनदेखे साए अपनी जाने बढ़ते देख रही थी। मारे खौफ के इसकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। जब लाइट एक बार फिर से ऑन हुई थी, वो इस वक्त किचन में अकेली थी। इसने खौफजदा नज़रों से अपने आसपास हर तरफ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वो बिना ताख़ीर किए अपने कमरे में आकर बंद हो गई थी। जब आधी शब अंधेरों में वो इसके पास चलाया था, रग़दा इसे अपने करीब महसूस करके बिलख उठी थी। बस कुछ दिन और सब्र के मेरी जान, हम बहुत जल्द यहाँ से दूर चले जाएंगे। कमरे की लाइट ऑफ होने की वजह से वो संग्राम को देख नहीं पा रही थी, पर अपने चेहरे पर इसकी गर्म सांसों का इर्तिशाद वो बाखूबी महसूस कर सकती थी। आखिर ये नफ़रत की दास्तान कब ख़त्म होगी? संग्राम वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, मगर संग्राम से उलझना नहीं भूली थी। शायद तुम्हारे बाप की मौत से, इसने इंतहाई पुरसुकून अंदाज में से कहा था। मारा इन्हें ऐसे भी, वो अपनी औलाद के बिना ही मर रहे हैं, किसी की तो सांसें आसान कर दें। वो गुस्से में कहती इससे दूर होने लगी थी जब संग्राम ने इसे दोबारा पकड़ते बेड पर लिटाया और ख़ुद भी इसके करीब लेट गया था। वो इसी हरजाई के सीने में चेहरा दिए से सट उठी थी। तो माफ़ नहीं कर सकते इन्हें संग्राम? इससे सिसकियों के दरमियान पूछा था। संग्राम ने कुछ देर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी माँ के कातलों को माफ़ किया। ऐसा लग रहा था इसकी आवाज़ भीगी थी। रख्ता ने इसका चेहरा छुआ जो आंसू से तर था। शायद माँ की याद इसे आबिदा कर गई थी। हम बहुत जल्द यहाँ से दूर चले जाएंगे। इसने रग़दा के सर पर अपने लब जमाते हुए कहा। रग़दा को जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो ठीक नहीं है। हाँ शायद इस एक्सीडेंट की वजह से वो अभी भी नकाहत का शिकार था। एक और अंधेरों में डूबी खलूत भरी रात वो इसके नाम करते जैसे दबे पाँव इसके पास आया था वैसे ही लौट गया था। मेहरमा को यहाँ आए 1 हफ़्ते से ऊपर हो चुका था, मगर दरख़ाम का वक़्त इसके पास काफ़ी वक़्त इसके पास नहीं आया था। ऐसा लगता था इसने मदान ख़ाने को ही अपना मकसद बना लिया था। वो उसकी जाने से बेहद मुतमईन सी हो गई थी, तभी मन मर्ज़ी से अपनी रूटीन में वापस आ गई थी। वैसे भी रख्ता की नस्बत इसे वहाँ अबूरी दर्जा हासिल था। बदशाह बेगम मतहा के तानों के अलावा इसे मुकम्मल सुकून हासिल था।
ہاں مگر شاید اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے بینا اور فاطمہ کا انداز اس سے کافی لیا دیا تھا۔ انہی کی رویے کو سوچتے وہ ایزی سے نائٹ ڈریسنگ روم سے باہر آئے تو قدم درمیان میں ہی رکے تھے، کیونکہ زرخام ابھی اسی روم میں داخل ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اسے سامنے دیکھ کر مہرماں کے حلق تک کڑواہٹ کھلی تھی۔ آپ شاید بھول گئی ہیں مہرو جی کہ یہ آپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں میں اس روم میں۔ زرخام نے انتہائی دلچسپی سے اس کا تپا تپا چہرہ دیکھا۔ بلیک کلر کے سلک نائٹی میں قدرت کی طرف سے مالا مال حسن کی نمائش کرتے ہوئے زرخام کو پوری طرح چونکا گئی تھی۔ ٹھیک ہے تو تم یہی رہو یہاں۔ وہ غصے سے دہکتے رخساروں سے زرخام کے دل میں اتر رہی تھی، جبکہ وہ اسے خائف سی دروازے کی جانب بڑھی، پر اس کی لاپرواہی کا سوچتے ہوئے زرخام کے سامنے نرم گرم جذبات کا بھاپ بن کے اڑے تھے۔ اس حلیے میں باہر جائیں گی آپ؟ مت بھولیں اس گھر میں ایک اکیلا مرد میں ہی نہیں ہوں، وہ اسے کلائی سے تھامے اپنے سامنے کرتے بولا تھا۔ مہربان نے اس کی بات پر چونکتے اپنے اوپر غور کیا تو دوسرے ہی پل جیسے خود میں سمیٹی تھی۔ وہ یقیناً اس حلیے میں زرخام کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ اسے ہاتھ چھڑائے فوراً چینج کرنے کو دوڑی، جب زرخام نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے پاس کیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ آنکھوں میں کوئی خوف دیکھ رہا تھا۔ وہ بری دلچسپی سے اس کے وجود کے نشے و شراب کو پڑھنے کی صحیح کرنے لگا تھا۔ مہرو جی آخر کب تک آپ ہمیں یہ سزا دینے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ زرخام نے ذومعنی انداز میں کہتے گہری نظروں سے کچھ وار کرتے اسے ان لمحوں کی چاہ کا احساس کرانا چاہا تھا۔ کون سی سزا زرخام خان؟ سزا تو مجھے مل رہی ہے تم سے شادی کر کے۔ وہ حزب معمول بھنکاری تھی۔ آپ کے اتنے قریب ہو کر بھی دور رہنا کسی سزا سے کم تھوڑی ہے نہ ہے۔ زرخام نے بالکل اچانک سے اس کا نرم و نازک وجود باہوں میں بھرتے اس پر اپنا سایہ کیا تھا۔ وہ پوری طرح سے سٹپٹائی تھی۔ دور رہ کر بات کرو زرخام خان، اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے چلائی تھی زرخام نے شرارت سے اسے مزید خود میں بھیجا تھا۔ مہرو جو یہ دنیاوی آب و ہوا ہمیں وہ ذلت قطع نہیں بخش سکتی جو محض آپ کی باہوں کا احساس سکون عطا کر سکتا ہے۔ وہ سکون شاید ہی بہشت کی وادیوں میں میسر ہوگا۔ زرخام خان نے گمبھیر آواز میں کہتے اپنے رخساروں کو اس کے نرم پھنکڑیوں جیسے گلابی ہونٹوں سے مس کیا تو مہرماں جی چاند سے لرزا اٹھی تھی، کیونکہ خدا کی خاص الخاص مصوری میں سے آپ کی تخلیق سحر فہرست ہے، تبھی آپ جیسی روحوں کو بنا کر ہماری جیسی قدرے ناچیز روحوں کو ان کا متلاشی کر دیا، تاکہ ہم اپنی جدوجہد کا نایاب وسیلہ پا کر افلاک پر بیٹھے خدا کی مصوری پر نازاں ہوں، کیونکہ آپ فقط زرخام خان کی محبت ہی نہیں بلکہ حور و مقصوروں کا حقیقی عکس ہو، اور خدا کے عرش برے پر وجود میں آئی نایاب تخلیق ہو جسے سراہنے کا دیکھنے کا حق تو آپ سے نکاح کرتے ہی مل گیا تھا زرخام خان کو۔ وہ شخص جو لفظوں کی ادائیگی کا جادوگر تھا، اپنی مثالی لب مہرماں کے لبوں کے قریب رکھے انہیں اس قدر ان میں ضم کر چکا تھا کہ اندازہ کرنا مشکل تھا یہ گستاخ لمحوں کی ادائیگی کس کے لبوں سے ہو رہی ہے۔ زرخام آج شاید پہلی بار وہ اس قدر مہرماں پہ اپنی شدتیں لٹا رہا تھا، اس کے چہرے کے نقوش پر اپنی محبت کی مہریں لگاتا شخص اس چیز سے بیگانہ تھا کہ اس کا کرب مہرماں کو کتنا ہرٹ کر رہا تھا۔ محبت کے بدلے ملی محبت تو احسن تقویم میں آ جاتی ہے، جبکہ یک طرفہ محبت لاکھ استحقاق جتا لے، اگر دوسرا شخص آپ کی محبت سے ناپید تھا تو کوئی کلی اس گلدان میں کھلنے والی نہیں تھی۔ تبھی مہرماں کو اس کی محبت کسی مشقت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مہرو جی میں نے کبھی نہ اپنے رب سے آپ کے سوا کچھ مانگا ہے، نہ آپ سے، پھر اس قدر بے فیض کیوں لٹایا جاتا ہے مجھے؟ وہ اس کی مذمتوں پہ گہرا سانس بھرتے سے چھوڑتے ہوئے شکوہ کر بیٹھا تھا، کیونکہ تم ایک خود غرض انسان ہو زرخام خان، تمہیں بس اپنی چاہ سے مطلب ہے، دوسرا جائے بھاڑ میں۔ لیکن نہیں زرخام خان، مہرماں اتنی کمزور نہیں کہ اتنی آسانی سے تمہاری حاکمیت قبول کر لے۔ وہ تیز تیز سانس لیتے روندی آواز میں بولتے زرخام کو ایک لمحے شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اپنے جبر سے اس کے وجود پہ قابض ہو سکتا تھا، پر دل کا کیا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے دو ظلم اس کے پاس بیٹھا تھا۔ مہرماں ابروج کا اس حرکت کا مطلب جاننا چاہا تھا۔ مہرو جی جو آپ بولیں گی میں کروں گا، لیکن ایک بار میری محبت کو محسوس کر کے تو دیکھیں۔ آپ کے سنگ جینے کی میری خواہش بہت معصوم سی ہے مہرو جی، مجھے ان پن گڈیوں پہ سفر کرنا ہے جو آپ کے دل تک جاتی ہے، مجھے ان کھڑکیوں سے پار جھانکنا ہے جو آپ کی روح کی شبستہ میں کھلتی ہے، مجھے ان سرخ گلابوں کو بوسہ دینا جو آپ کے ہونٹوں کی مشابہ لگتے ہیں، مجھے ان جھیلوں کو دیکھنے کی چاہ ہے جو ان آنکھوں کی طرح گہری ہو، مجھے ان راستوں پہ خاک چاٹنی ہے جن پر آپ کے قدموں نے بوسے وارے ہیں، اور ہاں مجھے چاند کو بخور دیکھنا تاکہ جان سکوں کہ آپ کے روشن چہرے کو کتنی دیر تک مسلسل دیکھا جا سکتا ہے۔
زرخام کی فرفدہ نگاہیں اس کی کساکٹ ٹھہری پلکوں کا بوسہ لیتے انہیں جھکنے پر مجبور کر گئیں، تو اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ زرخام کی گرفت سے چھڑانا چاہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ جادوگر اپنی جادوگری سے مہرماں کے ارد گرد بنا جن ہنوتی طلاسم توڑنے کی کوشش میں تھا، پر وہ مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی خود پر مکمل اختیار رکھتی تھی، تبھی اس سے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے زرخام خان، نہ ہی میں کسی مسپن پر بیٹھی دیوی ہوں جسے تم پوچھ کر کوئی راہ نجات حاصل کر لو گے، نہ ہی اخیار سے بچانے والی ناؤں، میں ایک عام انسان ہوں، مجھے عام ہی رہنے دو۔ جانے کیسے وہ اس قدر ظالم لڑکی تھی جس کے دروازے پر محبت بار بار دستک دے رہی تھی، پر اس کا دل جیسے سیسوں سے کشید کیا گیا تھا۔ یہ تو طے تھا زرخام خان لاکھ حاکمیت پر پرستی کا شکار صحیح، لاکھ اس پر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کرتا تھا، پر اسے مہرماں تک رسائی اس کی من مرضی سے چاہیے تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، مہرماں ہوں سے اس سے رخ موڑے کھڑی تھی، محبت کی دیوی جانے کیوں زرخام پر مہربان نہیں ہو رہی تھی۔ اگلے دن زرخام نے سردار یوسفزئی سے گاؤں چھوڑنے کی اجازت مانگی تو وہ حیران رہ گئے تھے۔ ایسے کیسے تم بنا بتائے کہیں جانا چاہتے ہو؟ مختار یوسفزئی کو اس پر بے حد غصہ آیا تھا۔ کچھ منزلیں مشقت مانگتی ہیں بابا، اور مجھے ان مشقتوں کو جھیلنا ہے۔ اس کا عجیب کھویا انداز مختار یوسفزئی کی سمجھ سے باہر تھا۔ تو تمہیں ان منزلوں سے رخ موڑ لینا چاہیے۔ مختار یوسفزئی کی منطق پر افسردہ لبوں سے مسکرایا تھا۔ نہیں بابا، زرخام خان اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، کسی کی کوئی بات بھی اسے روک نہیں پائی تھی، اور جسے روکنا چاہیے تھا وہ سر نگوڑے ایک طرف پڑی تھی۔ مہراب خاتون کو مہرماں سے لاکھ محبت سہی، پر زرخام کی محبت و اس کی جانے کا سارا دوش اس کے سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ اسے وہاں سے گئے 2 مہینے گزر گئے تھے جب ایک مستقل کمی اور ویرانی نے مہرماں کے دل میں آب سے آب بصیرہ کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس شخص نے محض اپنی قدر پانے کو ہی یہ دنیا اختیار کی ہوئی تھی، اور وہ پھر وہ لوٹ آیا تھا، مہرماں سے بالکل انجان بنا وہ گھر میں موجود رہ کر اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھا۔ اور تب حویلی میں لرزہ خیز خبر آ پہنچی کہ خان رئیس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور جس قدر شاہریز میں اس نفرت کا جنون دیکھا گیا تھا، کبھی امکان تھا کہ اس قتل کے پیچھے شاہریز کا ہاتھ ہو۔ زرخام خان یوسفزئی سے تمام تر نفرت کے باوجود بھی مہرماں اور اغدا کو خان رئیس کے گھر لایا تھا، جہاں ایک الگ صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ دونوں خالی آنکھوں سے نفرت کی دہکتی بھٹی میں جلے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ رقدہ کو سنگرام سے بے تحاشا نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے باپ کو معاف کر چکا ہے، اس کے باوجود وہ دشمنی کی ایک نئی بنیاد رکھ گیا تھا۔ خان رئیس کے جانے کے بعد تو جیسے رقدہ کو ان پیڑیوں سے نجات مل چکی تھی جب اس نے شاہریز یوسفزئی کے سر اپنے باپ کا قتل رکھ کے حویلی واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہاری زندگی میں سب ٹھیک ہو چکا تھا نا، پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سنگرام لال بھکوا چہرہ لیے اس کے سامنے ٹھہرا تھا۔ ضرورت تھی سنگرام زئی، بالکل ضرورت تھی۔ وہ نفرت کی چنگاری جسے میں اپنے اندر سلگائے پروان چڑھا ہوں، جس طرح ہم دربدر ہوئے شخص کا یہی انجام لکھا گیا تھا۔ وہ تسلی سے اپنے زخموں سے کرنٹ اتارتے سنگرام کو بے حد شفاق لگ رہا تھا۔ میں نے رقدہ سے وعدہ کیا تھا اس کے باپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور وہ مجھے اس کا قاتل سمجھ رہی ہے، یا خدا! سنگرام نے بے بسی سے اپنا چہرہ ہاتھوں پہ گرا لیا تھا۔ تو اس میں برا کیا ہے اگر تم اپنی ماں کے قاتل سے بدلہ لیا ہے؟ وہ انتہائی نرم انداز میں کہتے لنگڑا کر چلتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ رکا تھا۔ وہ ان پہاڑوں کا بیٹا تھا جس کے اندر ان چٹانوں جیسی بلا کی سختی تھی۔ میں نے اس کا قتل نہیں کیا، سنگرام تقریباً چلا اٹھا تھا۔ ہاں ہاں، سچ میں تم نے نہیں کیا شاہریز یوسفزئی۔ اس نے آنکھ رنگل کرتے سنگرام کی بے بسی کا مذاق اڑایا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم کبھی یوں میری پیٹھ پر خنجر گھونپو گے۔ وہ تل ملاتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ میں تمہاری طرح بغیرت نہیں بن سکتا سنگرام زئی، جو قاتلوں کی بیٹی سے گرفتار محبت ہو۔ اس کے انداز کی چبھن سنگرام کو بہت محسوس ہوئی تھی۔ عورتوں کو انتقام کی بھٹی میں جلانا بزدلوں کا شیوا ہے۔ سنگرام نے گویا اسے حقیقت سے آشنا کرانا چاہا تھا۔ سچ میں من یار، وہ سنگرام کی بے بسی کا لطف لیتے قہقمہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔